السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے یاس یگانہ چنگیزی کے بارے میں پڑھا تھا۔ ان کی غزل کو ہم نے اچھی طرح سے اس کا ترجمہ نہیں دیکھا تھا، جس کی تشریح ہم آج دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کافی دن ہو چکے ہیں، ہماری دیوالی ویکیشن تھی، تو آپ لوگوں کو میں یاد دہانی کرا دوں، اس لیے ہم یاس یگانہ کا تعارف آج پھر سے پڑھیں گے۔ تو یاس یگانہ کی پیدائش 1883 میں ہوئی تھی اور وفات 1956 میں ہوئی۔ مرزا واجد حسین اصل ان کا نام تھا، پہلے یاس تخلص کرتے تھے اور بعد میں یگانہ ہو گئے۔ ابتدا میں مولوی سید علی خان بیتاب سے اصلاح سخن لیتے تھے، اپنی بات کی اصلاح لیتے تھے کہ مشورہ کرتے تھے مولوی سید علی خان سے، اور بعد میں شاد عظیم آبادی کے شاگرد ہو گئے۔ 1904 میں کلکتہ گئے، وہاں بیماری نے طول کھینچا تو علاج کے لیے لکھنؤ آ گئے۔ بیمار ہو گئے تھے، کولکتہ گئے اور پھر وہاں پر ایک لمبے عرصے تک بیمار رہے اور پھر بعد میں علاج کے لیے لکھنؤ آ گئے۔ لکھنؤ ہی میں شادی کی اور یہیں پر پھر بعد میں بس گئے۔ لکھنؤ کے زمانہ قیام میں کئی ہم اسروں سے ان کے مارکے رہے، یعنی لکھنؤ میں جب وہ رہے تو اپنے ہم عمر لوگوں سے ان کے کئی بحث وغیرہ ہوتی تھی۔ لکھنؤ میں غالب کے کلام کی مقبولیت کے باعث یگانہ مرزا غالب کے خلاف ہو گئے، خود کو غالب شکن کہتے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لکھنؤ میں اس وقت غالب کا بہت ہی زیادہ شور تھا، بہت ہی زیادہ مقبول تھے غالب، تو ان کے کلام یہ ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ یگانہ جو تھے ان کے خلاف ہو گئے تھے مرزا غالب کے، اور کہتے تھے کہ میں وہ ہوں جو غالب کا ہر جواب دے سکتا ہوں، غالب کے ہر شعر کا توڑ میرے پاس ہے۔ ان کی شخصیت میں خود پسندی بہت زیادہ تھی، آزادہ روی ان کے مزاج کی خاصیت تھی، بہت زیادہ آزاد تھے، جو ان کو صحیح لگتا تھا وہ بول دیتے تھے، ہچکچاتے نہیں تھے۔ کلام میں قوت اور زور کے ساتھ ساتھ تلخی بہت تھی۔ کلام ان کے بات کرنے کے طریقے میں یا پھر ان کے شعر و شاعری میں قوت تھی، طاقت تھی، اور زور کے ساتھ تلخی بہت تھی، یعنی کچھ تیکھی بات، کچھ تلخی، کچھ تیکھی بات، کچھ کرواہٹ بات، ایسی بات جو تھوڑی سخت ہو۔ ان کی شاعری میں ایک خاص طرح کی انفرادیت کا رنگ حاوی ہے۔ بول چال کے ایسے الفاظ بھی جو ادبی زبان کا حصہ نہیں ہیں، معنی میں تیزی اور تندی لانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایسے لفظ جو ادبی زبان کا حصہ نہیں ہیں لیکن معنی میں خوبصورتی، اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے وہ اس میں استعمال کرتے تھے، لے کر آتے تھے۔ ان کی رباعیاں بھی بہت مشہور ہیں۔ کلام کے مجموعے ان کے ہیں جو ہے آیات وجدانی اور گنجینہ کے نام سے شائع ہوئے۔ ان کا کلیات اردو کے نامور محقق مشفق خواجہ نے مرتب کر کے شائع کیا ہے۔ تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں غزل کی طرف۔ تو غزل کا پہلا شعر ہے: ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا، ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا۔ بول رہے ہیں ہوس کسے کہتے ہیں؟ ایسی خواہش جو کم نہ ہو، جو ملنے کے بعد بھی ہم کو اور چاہیے، ہمارا دل کہتا ہے کہ ہم اسے اور حاصل کریں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ادب ہے، جو ہمارے جو دل کے تقاضے ہیں، تو ادب کی وجہ سے ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ ہم تھوڑا ادب جب سامنے آ جاتا ہے تو ہم رک جاتے ہیں، ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا، لیکن ہوس جو ہے یعنی چیز کو پانا، ملنے کے بعد بھی اس چیز کی خواہش کم نہ ہونا، تو اس نے ہمارے پتہ نہیں کتنی ہماری ایسی خواہشات ہیں جو اس نے دبا لی ہیں ادب کی وجہ سے۔ اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور، اس آج کل میں آبز دن گنوائے ہیں کیا کیا۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں فریب یعنی دھوکہ، کہ ہم کو اسی چیز کا دھوکہ ہوتا ہے کہ کل ہے، ابھی تو کل ہے، آج کا کام کل کر لیں گے، ابھی
کافی دور ہے، ابھی کچھ اتنا جلدی نہیں ہے، اتنا ارجنٹ نہیں ہے، تو ایک کام کرتے ہیں، یہ کام کو ہم کل ہی کر لیتے ہیں، پرسوں کرنا ہے نا، پرسوں دینا ہے نا، یا پھر پرسوں تک ہم کو چاہیے، تو ٹھیک ہے چلو پھر ہم کل ہی کر لیتے ہیں۔ تو بول رہے ہیں کہ اس آج کل میں آبس دن گنوائے ہیں کیا کیا، کہ بس یہی آج کل میں کریں گے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس موقع ہوتا ہے لیکن وہ اس وقت اس کام کو نہیں کرتے ہیں، اور صرف یہی سوچ کر کہ نہیں کل کر لیں گے، کل آیا تو پھر کل بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے پرسوں کر لیں گے۔ تو یہی آج کل کے چکر میں کئی لوگوں نے اپنی زندگی یوں ہی گنوا دی ہے بیکار، جس کی وجہ سے وہ آج روتے پھرتے ہیں۔ آگے ہے، کسی کے روپ میں تم بھی تو اپنے درشن دو، جہاں میں شاہ و گدا رنگ لائے ہیں کیا کیا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے کے سامنے تو آ ہی جاتے ہیں۔ فقیر ہے تو وہ کیا کرے گا کہ بادشاہ کے پاس کبھی اپنی حاجت لے کر جائے گا، کبھی اپنی شکایت لے کر جائے گا، اور بادشاہ ہے وہ کسی کام سے آئے گا، جیسے کہ مزدور ہے تو بادشاہ کو اس کے پاس جانا ہی پڑے گا، نہ چاہے وہ اپنے دوسرے لوگوں کو بھیجے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ و گدا، شاہ یعنی بادشاہ، گدا یعنی فقیر، تو کہہ رہے ہیں کہ شاہ و گدا کسی نہ کسی طرح سے آمنے سامنے تو ہو ہی جاتے ہیں، تو گویا کہ تم بھی کسی کے روپ میں تو اپنا درشن دو ہم کو، کسی نہ کسی روپ میں تو تم ہم کو اپنی جھلک دکھاؤ، اپنا دیدار کراؤ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ چاہے شاہ کی طرح یا پھر گدا کی طرح، کسی نہ کسی طرح سے بس تم مجھے اپنا درشن کرا دو، مجھے تم اپنا دیدار کرا دو۔ آگے کہہ رہے ہیں، پہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا۔ پہاڑ کاٹنے والے انسان ہوتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ جو انسان پہاڑ کاٹتے ہیں وہ زمین سے ہار گئے، دفن ان کو کہاں پر ہونا ہے؟ زمین میں ہی ہونا ہے، زمین پر رہتے ہیں لیکن پہاڑ کاٹتے ہیں، اتنے طاقتور ہیں۔ اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا، اسی زمین کے اندر پتہ نہیں کیا کیا خزانے ہیں، آپ کو خزانے ملیں گے، آپ کو جواہرات ملیں گے، ہیرے ملیں گے اسی زمین کے اندر۔ پہاڑ تو کاٹ رہے ہیں اتنے طاقتور ہونے کے بعد، لیکن زمین سے ہار گئے ہیں، زمین پر رہنے والے۔ بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا، بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی انسان بڑا ہو جاتا ہے اس کو دکھتا سب ہے کہ ہاں میں اس پوزیشن پہ ہوں، میں اتنا اونچا ہوں، تو مجھ سے نیچے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، میں بہت امیر ہوں، میں بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ گئی ہوں، تو مجھے احساس ہے کہ ہاں میرے جو نیچے ہیں، جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں، ان کے دن کیسے جاتے ہوں گے، وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، ان پر کیا بیتتی ہوگی، مجھے پتہ ہے۔ لیکن میں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں انسان ہوں، اس دنیا میں رہتی ہوں، اس لیے مجھے اس دنیا کے حالات پتہ ہے۔ لیکن میں نے میرا دل جو ہے کیا ہو گیا، سخت ہو گیا ہے، میں اپنے اس دور کو بھول گئی ہوں جس دور سے میں گزری ہوں، اور میں اوپر اونچائی پر جانے کے بعد مجھے کسی کا درد یاد نہیں ہے، میں بس اپنے میں ہی ہوں۔ بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا، بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا۔ بڑے بڑے جو ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں نہیں سوچتے ہیں، وہ لوگ، ان لوگوں کی نیت بھی بگڑ جاتی ہے، تو پھر ہم کیا چیز ہیں۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ چاہے کتنے بھی بلند ہو جائیں، چاہے کتنا بھی ہم عالی مقام پر پہنچ جائیں، لیکن اپنے سے نیچے والوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ لغزش یعنی غلطیاں، کہ میری کچھ ایسی غلطی ہیں جیسے کہ میں لڑکھڑاتا ہوں، کبھی شراب پی کر لڑکھڑاتا ہوں، گرتا ہوں، ادھر گرتا ہوں، ادھر گرتا ہوں، تو میری اس حرکت سے میرا جو محبوب ہے وہ مسکراتا ہے۔ تو بول رہے ہیں کہ اس کے اس مسکرانے پہ، اس کی اس مسکراہٹ پہ، اس کی اس خوشی پر میرا دل کرتا ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ہی قدم کو چوم لوں، تو مجھے زیبا ہے، یعنی مجھے خود پر فخر ہوگا اپنے قدم کو چومنا۔ کیوں؟ کیونکہ میری اس حرکت سے میرا جو محبوب ہے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے۔ اور آخری شعر ہے، خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں، یہاں یگانہ جو ہے انہوں نے تخلص استعمال کیا ہے، تو آخری شعر میں تخلص، کسی مصرعے میں اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔
تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، میرے بارے میں ہی مجھے اپنے آپ میں شک ہوتا ہے، اپنی ذات پر ہی مجھے شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں، ہوتا ہے نا ہم کبھی بولتے ہیں کہ میں اتنی اچھی کیسے ہوں، یا پھر میں اتنی انٹیلیجنٹ کیسے ہوں، فخر، گھمنڈ نہیں فخر، تو بولتے ہیں مجھے تو میرے اوپر ہی شک ہونے لگ رہا ہے. تو اس حساب سے یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ پتہ نہیں میں کون ہوں، کیا ہوں، میرے بارے میں ہی اب تو مجھے شک ہونے لگ گیا. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور اس کے انشاءاللہ کوشچن آنسرس میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گی. آپ لوگوں کو اچھی طرح سے 2-3 بار اس غزل کو پڑھنا ہے، اور پھر جب زوم میٹنگ ہوگی تب میں آپ لوگوں سے سوالات کروں گی. السلام علیکم.